الحمد للہ رب العالمین۔ کرنی ہے ایک تو یہ ہے کہ میرے دوست بھی ہیں، بلکہ سب سے پہلے ہمارے مدرسے کے شاگرد بھی ہیں، اب تو ماشاءاللہ بہت بڑے عالم اور قاری ہیں، شیخ عبد المالک مسجد خیاط میں، اور میرے رضائی بھائی بھی، ان کی بیوی 2 دن سے اسپتال میں ہیں اور شاید ان کے دل کا آپریشن ہوگا، تو اس لیے سب حضرات دعا کریں کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، کیونکہ ان کے بڑے خدمات ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ تمام بھائی کاری ہیں اور سب اپنے اپنے مقام پر بڑے خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خود ذاتی طور پر 2-3 تکلیفیں ہیں، اسی کے لیے آج میں اسپتال میں بھی گیا تھا، اور اسی کے لیے شاید مجھے کل جانا پڑے گا کہ وہ نہار منہ تقریباً 12 گھنٹے کے بھوکا رہنے کے بعد وہ بلڈ لیں گے، تحلیل کریں گے تاکہ صحیح پتہ چل سکے۔ تو آپ حضرات سے صرف ایک ہی درخواست ہے، خصوصی طور پر جہاں جہاں میری آواز پہنچے تو دعا کر لیں کہ اللہ کرے وہ نتیجے صحیح ہوں، اور اللہ مجھے صحت عافیت کے ساتھ اپنے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صرف مجھے آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر چیز لیکن دعا کا محتاج ہوں۔ اللہ عالم۔ مرنے کے بعد تیسرے دن جو قل خوانی یا قرآن خوانی کرائی جاتی ہے وہ بدعت ہے۔ اگر آپ نے ان کو ثواب پہنچانا ہے تو پہلے دن سے ان کی موت کے بعد سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ خاص طور پہ کہ یہ تیسرے دن ہوگا اور یہ 7 جمعراتیں ہوں گی اور یہ 40واں ہوگا، یہ بھی نہ دن مقرر کرنے کا اختیار کسی کو نہیں سوا اللہ تعالیٰ۔ بہنیں ناصر، اللہ ان کو صحت بھی دے، بچوں کو اچھا مستقبل بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے۔ دعا کریں کہ اللہ جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں سب کو صالح بنائے اور دین پہ چلائے، اور اللہ ان کو اس دنیاوی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ میرا حافظہ کمزور ہے تو یا کبھی یا بتین اللہ کے نام ہے، ہر نماز کے بعد ہاتھ سر پہ رکھ کے 11 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ایک بچی کی عمر 16 سال ہے اور بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ اس کو کینسر کا، نام سے بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جاہلوں کی بات ہے کہ نام تبدیل کرو، نام تبدیل کرو۔ نام تبدیل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل بے وقوفی ہے، نام کے کوئی ایسا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اور میں نے پہلے بتایا ہوا ہے وہ آیت مبارک جو کینسر کی علاج کے لیے ہے کہ اللہ نے لا کاشف الا ہو، سورۃ النجم کی آخر ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ اگر گیس کی بیماری ہے اور وضو کرنے کے بعد گیس کی حاجت ہوتی ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ مثلا مغرب کو جو وضو کرو گے عشاء تک پڑھتے رہو چاہے گیس خارج ہو، عشاء کے لیے پھر وضو۔ کہتے ہیں کہ حرم میں فجر کی نماز میں یہاں دیکھا ہے کہ ائمہ سجدہ کر دیتے ہیں، قرآن کی سورت پڑھتے ہیں جس میں سجدہ اور سجدہ نہیں کریں گے نماز کیسے ہوگی؟ تو یہ آپ کو چاہیے کہ آپ غور کریں، آپ سمجھیں۔ بہرحال گھر میں تصویریں لگی ہوں اور نماز میں تصویریں سامنے ہوں تو نماز نہیں ہوتی، ان کو فوراً الٹ دیا جائے یا کسی دوسرے کمرے میں جا کے نماز پڑھیں۔ میرے چچا ہیں، ان کے گردے فیل ہو گئے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضرت فدا
فداء الرحمان درخواستی رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا جو مشن ہے اور مدارس ہیں، اللہ ان کی اولاد کو چلانے کی اور قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نچلا احرام جو ہے وہ ناف سے اوپر باندھنا چاہیے، کیونکہ اگر ناف سے نیچے باندھو گے اور ناف سے چاہے 2 انگشت کے برابر بھی جگہ نظر آئے گی، نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا، کیونکہ وہ تو عورت ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے۔ اگر ہوٹل کے کمرے سے آدمی غسل کر کے چادریں باندھ کے مسجد عائشہ چلا جائے، وہاں 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے آ جائے، عمرہ کرے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ وہاں غسل کرے۔ حرم شریف میں اللہ کے کعبے کی تصویر تو لو، لیکن بندوں کی نہ لو۔ مسجد نبوی میں زیادہ درود شریف پڑھے، لیکن جب حضور پاک کے مواجہ شریف میں جائے اور کھڑے ہوں تو ادب سے پھر آپ خطاب سے سلام پڑھ سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پھر آگے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر پہ سلام پڑھیں، پھر اور تھوڑا آگے جا کے رخ قبلے کی طرف کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ اگر 2 طواف اکٹھے کر لیں اور بعد میں ہم 2 رکعت پڑھیں وہ بھی جائز ہے۔ والد صاحب کی قبر پر آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھ کر بھی ان کے لیے قرآن پڑھ کے ثواب بخش سکتے ہیں۔ ثواب تو اللہ نے دینا ہے نا، قبر پہ آپ ہوں گے تو کوئی آپ خود پکڑوائیں گے ان کو ثواب؟ 10 سال پہلے والے عمرے میں نے حلق نہیں کیا تھا، شک لگائے، بہرحال جو ہونا تھا اللہ قبول فرمائے، اللہ توفیق دے دو، دم دے دو۔ بہرحال شیعہ کے بارے میں جب کوئی بات آتی ہے، سوال آتا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں، بلا وجہ تو نہیں بتایا جاتا نا۔ اگر کسی نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ میں ہمارے بھی سلام علیکم، کہہ سکتے ہو کہ السلام علیکہ وعلی من اوصانی واستوصانی السلام منہم۔ میں نے جرابے پہن کے عمرے کا طواف کیا ہے، بہرحال جرابے پہن کے آپ کو طواف نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا ہے 10-15 ریال خیرات کر دو۔ میرا گھر مسجد سے تھوڑا دور ہے، میرے بھائی نماز نہیں پڑھتے، میری 2 بچے، تو آپ خود جماعت کر لیا کریں گھر میں، تاکہ ان کو بھی آہستہ آہستہ نماز کی عادت ہو جائے۔ اگر مدینہ منورہ سے ایک لڑکی یا عورت آئی ہے، اس کو حیض تھا، 25 تاریخ کو دیکھا تو وہ صاف ہو چکی تھی، اس نے غسل کیا، لیکن کیا جتنے دن کی عادت تھی وہ دن پورے ہو گئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ اس کی عادت تھی مثلا 8 دن، ابھی 7 گزرے تھے، تو پھر وہ نہیں کر سکتی تھی عمرہ۔ اگر کیا ہے جو غلطی کی ہے وہ دم ادا کرے۔ اگر اس کے دن مکمل پورے ہو گئے تھے پھر داغ لگا تو پھر کوئی دم نہیں۔ حنفی حضرات جو ہے وہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، شافعی حضرات جو ہے پڑھتے ہیں۔ اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ تبلیغ میں نکلنے میں واقعی زیادہ ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھیں نا کہ حرم کی نیکی میں 1 کا 1 لاکھ ہے، لیکن اگر پیدل آپ حرم جائیں تو ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکی ملتی ہے۔ تو جب آدمی اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، صاف بات ہے ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ہم طائف گئے تھے، احرام لے کے نہیں گئے، اب احرام لے کے چلے جاؤ اور عمرہ کر لو، اللہ دم دینی پڑی۔ ہم نے 2 عمرے کیے، مدینہ چلے گئے، مدینہ سے واپسی پر حیض ہوا، عمرہ نہیں کیا، اب باقی کے بعد عمرہ کرنے
آپ کو حیض میں نیت تو کر لینی چاہیے تھی نا وہاں سے، آپ نے نیت ہی نہیں کی. اب عمرہ مسجد عائشہ سے کریں گے کہ دم بھی دینی پڑے گی. سفر حج ہو یا عمرے کا محرم کے بغیر سفر نہیں ہوتا. اگر حرم میں بچھڑ گئے، صفا میں ساتھ نہیں تھا تو کوئی حرج نہیں، بالکل عمرہ ہو گیا. عمرے کے بعد عورت اپنے بال اگر خود کاٹے تو وہ بھی جائز ہے. بہرحال محرم کا ہونا سفر میں ضروری ہے. اب پورے عمرے کا معنی یہ نہیں کہ طواف میں بھی ساتھ ہو اور صفا میں بھی ساتھ ہو اور ہر جگہ رسی باندھ کے رکھے اس کو. ساتھ آئے ہیں آپ کے، آپ اپنا طواف کریں، وہ اپنا طواف کریں. 29 تاریخ کو اپنے واپس جانا ہے. اگر اس وقت تک مجھے حیض سے پاکی نہیں ہوتی، اگر آپ عمرے کی نیت کر کے آئی تھی تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا اپنی سیٹ آگے کروانے. اگر نیت کر کے نہیں آئی تھی تو چلی جائیں. طواف الوداع نہیں ہوتا عمرے میں. مکان کا کرایہ 5000 ہے. مالک مکان کہتا ہے کہ آپ نقد 3 لاکھ روپے دیں تو میں آپ سے مکان کا کرایہ 2000 دوں گا. مجھے نہیں سمجھ آیا کیا ہے بڑا. 3 لاکھ آپ کس بات کے دیں گے؟ پھر وہ 2000 کس بات کا دے گا؟ یہ وضاحت کریں. سونے چاندی کے علاوہ جو چیزیں مادیات سے بنی ہیں، پلاٹینم سے بنی ہے، کسی اور کو عورتیں پہن سکتی ہیں، صرف لوہا نہ پہن. میرے بھائی کا بیٹا ہسپتال میں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. دم کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ حد حرم میں منڈی میں جا کے ایک بکری نے ذبح کرے، وہی رئیسوں کو تقسیم کر دے. یا یہاں باقاعدہ جمعیات بنی ہوئی ہیں، ان کو جا کے دے دے، وہ کر دیتے ہیں. آپ اپنے ملک میں دم ادا نہیں کر سکتے، وہ مکے میں دینی ہے. عصر کی اذان سے پہلے لوگ، اور میں سنت پڑھنا شروع کر دیں کوئی بات نہیں. عصر سے پہلے تو آپ پڑھ سکتے ہیں نا، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے. وہی ہے، آپ وضو کرتے ہیں 2 منٹ کے بعد، پھر آپ وضو ٹوٹ گیا تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. بارہ آپ ڈش وغیرہ کا کام نہ کریں تو اچھی بات ہے، کیونکہ آخر اس سے برائی زیادہ ہے اور اچھائی کم ہے. ایک آدمی بدعتی ہے، میری دوستی ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے دوستی رکھے ورنہ نہ رکھے. بھئی یہ جو ہے نا، ایک شعر ہے کسی بزرگ کا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. یہ ان کا اپنا ایک شعر ہے. معنی یہ ہے کہ جب تک کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہیں کرو گے تو اصلاح نہیں ہوگی. مقصد ہی کہ آدمی کتنا بڑا عالم بن جائے. آپ دیکھیں نا، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جیسے عالم، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے عالم، حضرت حاجی امداد اللہ سے بیعت ہوئے، حالانکہ وہ عالم بھی نہیں تھے. تو مقصد یہ ہے، وہ سمجھتے تھے جیسے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ذکر سیکھو، تو فائدہ تو ذکر سے ہوتا ہے جو اللہ کا نام ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا بھائی، بندے کو کاٹتی تو تلوار ہے، لیکن پکڑنے والا ہاتھ ہوگا تو تلوار کاٹے گی. تلوار بغیر پکڑنے کے تو نہیں کاٹتی. اسی لیے تمہیں بھی بغیر کسی کی صحبت کے ذکر کا فائدہ نہیں ہوتا. بھائی اپنی بیوی کو کہتا ہے مجھ سے مشورہ کر کے بغیر کوئی کام کیا، تمہارا اپنا اور میرا اپنا راہ، اطلاق نہیں ہوتی. ایسی باتیں نہ کیا کرو. قرآن باب ختم ہو تو دعا، بس دعا مانگا کرے. ختم قرآن پہ دعا قبول ہوتی ہے.
سیالکوٹ سے ایک بھائی نے تعزیت کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، فروری میں آلو خرید کر کے کولڈ اسٹوریج میں اسٹور کریں اور پھر اکتوبر میں بیچیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ آلو کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ معنی یہ کہ گندم یا آٹا ذخیرہ نہ کریں، جو غریب روٹی کیا کرے، کہاں سے کھائیں، آلو نہ ملے پھر تو زندہ رہ سکتے ہیں۔ خیالات دل میں آئے طلاق دینے کے تو اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ میرے دوست کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، بعض مجبوریوں کی بنا پہ وہ شادی نہیں کر سکے۔ اب اس عمر میں وہ شادی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ 40 سال میں تو آدمی جوان ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو نبوت 40 سال کے بعد دیتے ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ بَلَغَ 40 سَنَةً، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی پوری قوت کو پہنچے، طاقت کو پہنچے، 40 سال کے ہوئے تو ہم نے ان کو وحی عطا کی۔ 40 سال کے بعد شادی ضرور کریں۔ بلکہ یہاں پر آپ حیران ہوں گے، یہ جتنا عرب لوگ ہیں نا، اللہ ان کو خوش رکھے، جو خالص عرب ہیں، ہماری طرح نقلی عرب نہیں، جو صحیح معنی میں خالص عرب لوگ ہیں اور انہی قبائل سے چلے آ رہے ہیں حضور پاک کے زمانے سے لے کر آج تک، تو ان کو تو مجھے ایک دن ملا ہے، میرے دوست، میرے والد صاحب کے دوست ہیں، بڑے عالم، مجھے کہہ رہے ہوئے کہ آپ بڑے کمزور لگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا بھی وجہ تو کوئی نہیں ہے، باقی انسان ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ شادی کیوں نہیں کرتے دوسری؟ میں نے کہا حضرت دوسری شادی، انہوں نے کہا نہیں، جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے نا، جوان ہونے کا نسخہ یہ ہے کہ شادی کرے۔ انہوں نے کہا ہم لوگ جب زیادہ کمزور ہوتے ہیں فوراً ایک شادی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کمزوری ہوتی ہے اور شادی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اور شادی کریں، دیکھیں آپ جوان ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جی دعا کریں۔ انہوں نے کہا دعا سے تو کام نہیں ہوتے، دعا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے شادی کرنی ہے اگر ہمارے قبائل سے تو کل چلو میں کر دیتا ہوں، اور اگر آپ نے پاکستان ہندوستان کو ڈھونڈنا ہے تم یا تو وہ جانے۔ بڑے عجیب آدمی تھے، اللہ ان کی قبر کرے، بہت بڑے آدمی، اور متواتر وہ کئی سال تک جب بھی مکے میں آتے تھے نا والد صاحب کے درس میں، اور والد صاحب کے بالکل ساتھ بیٹھ کے درس سنتے تھے۔ طائف گئے، زیارت کر کے اور جدے چلے گئے، بولا پھر کوئی دم نہیں کہ لڑکیاں بیوٹی پارلر کا کام سیکھ سکتی ہیں، اگر اور کسی کام میں ان کو روزی نہیں ملتی تو پھر سیکھ سکتی ہیں، لیکن اس میں وہ کام نہ کریں جو شریعت نے منع کیا ہے۔ اگر سجدہ تلاوت نماز میں آ جائے اسی وقت سجدہ کر دو، پھر کھڑے ہو جاؤ۔ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنا، اصلحنا و اصلح بنا و اصلح اولادنا و اولاد المسلمین۔ میں طائف میں ملازمت کرتا ہوں ہوٹل میں، کبھی کبھی نماز آپ کے لیے عمرہ ہر وقت ضروری نہیں ہے۔ ہمارا والد ہمیں کچھ نہیں دینا چاہتا، دوسری بیوی کی اولاد کو دینا چاہتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے ورنہ قبر میں پکڑا جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ اپنی اولاد سب اولاد کو دے، پہلی بیوی سے ہو یا دوسری بیوی سے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آدمی ایک بیوی کی اولاد کو دیتے ہیں، دوسری بیوی کا حق کھا جاتا ہے۔ پہلے آپ کے ذمے حکومت کے 15,000 روپے تھے، کام ختم ہو گیا، اب ادارے کو آپ واپس نہیں کر سکتے تو وہ 15,000 روپے کسی مدرسے کو خیرات کے طور پہ دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا غلاف کئی رنگ میں رہا ہے، سرخ بھی رہا ہے، سفید بھی رہا ہے، آخر میں اللہ کو شاید یہی رنگ مقصود تھا، منظور تھا کہ کالا رنگ جو ہے ہر عیب کو چھپا لیتا ہے، باقی رنگ جو ہے وہ عیب نہیں چھپا، تو اللہ نے ایسا رنگ رکھا ہے جو ہمارے عیبوں کو چھپا لے۔
مجھے طلاق ہو گئی ہے، ایک میری بچی بھی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اللہ والی بن جاؤں، رشتے بھی آ رہے ہیں لیکن میں نہیں کرنا چاہتی۔ جب شادی نہیں کرو گی تو اللہ والی کیسے بنو گی؟ اللہ والی بننے کے لیے تو دوسری شادی ضروری ہے، آپ بغیر شادی کیسے رہنا چاہتی ہیں؟ ہم نے بیٹی کا بی فارم بنانا ہے، اس کی عمر کم لکھ سکتے ہیں، یہ قانونی معاملات ہیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ جھوٹ نہ بولیں۔ ہماری خالہ نے احرام میں عمرہ کیا، صفا کیا، طواف کیا، بعد میں بال نہیں کاٹے تھے کہ کپڑا کھول دیا، کوئی بات نہیں، بادلیں تو کاٹ لیے بس۔ طواف کا ثواب ایک ایک کے لیے، دعا سب کے لیے۔ عمرے کے بعد افضل یہ ہے کہ حلق کرائیں، اگر حلق نہ کرائیں اور سارے سر میں مشین پھیریں وہ بھی جائز ہے۔ اگر عورت حیض میں ہے، مدینے سے آ رہی ہے تو نیت کر سکتی ہے، نماز نہ پڑھے، عمرے کی نیت کرے، لبیک پڑھے، آ جائے، مکے میں رہے، جب پاک ہو تو عمرہ کرے۔ ایک عمرہ ایک کے لیے، ایک طواف ایک کے لیے۔ قصر نماز کا معنی یہی ہے کہ فرض میں قصر ہوتی ہے، سنت نفل میں تو نہیں ہوتی۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا جو ہے مستحب عمل ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ہے کہ نہ پڑھا جائے۔ باقی ائمہ جو ہے وہ ایک حدیث مبارک ہے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ بین کل اذانین صلاۃ۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات باقی بے حد خراب ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے اور اللہ ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال جن نے دعا کے لیے کہا ہے، برہان، محمد وغیرہ، اللہ سب کی حاجات پوری کرے۔ میرے کچھ دوست ہیں جو بار بار دھوکہ دیتے ہیں، ان سے دوستی نہ رکھو۔ المجرب لا یجرب، جس کا تجربہ ہو چکا ہو پھر بار بار تجربہ نہ کرو۔ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، استغفار زیادہ پڑھیں۔ اللہ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ میں آپ کے بیانات کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر ٹک ٹاک پہ ڈالتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض ہے، دین پھیلانے میں جو بھی کوئی کام کرے مجھے کوئی اعتراض ہے۔ دنیاوی خیالات دل میں آتے ہیں، کوئی بات نہیں، دنیاوی، لیکن دنیاوی خیالات بھی نیکی کے لیے ہوں۔ اسی لیے تو ہم طواف میں بھی وہی دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا پہلے آخرت بعد میں۔ مسجد عائشہ نے احرام باندھ کے مکے آئے، حیض ہو گیا، اب احرام میں بیٹھی رہو، جب پاک ہوگی تو عمرہ کرنا۔ دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حرم مکہ اور حرم مدینہ سے مقدس جگہ کوئی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو داڑھی مڈاتے ہیں، ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں پہ اللہ رحم فرما۔ اگر آپ نے جمعہ کی 4 سنتیں پڑھنی ہیں تو آج کل اذان ہوتی ہے 12:34 پہ، آپ 12:25 پہ پڑھنا شروع کر دیں، دیوال ہو چکا ہوتا ہے۔ میری بچی کی منگنی ہو گئی ہے اور جلدی رخصتی اللہ آسان کرے، سورۃ الرحمن پڑھ کے وہ خود دعا کیا کرے۔ 3 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے تو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ایک آدمی ہر سال عمرہ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، بہن بھائی غریب ہے، بہرحال بہن بھائیوں کی بھی مدد کرے، لیکن اللہ نے لبیک لکھا ہے وہ ہر حال میں آئے گا۔ اولاد نرینہ کے لیے وہی قرآن کی دعا پڑھا کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ سلفیاں الفیاں حرم میں نہ بنایا کریں۔
اگر کوئی آدمی باہر کام کرتا ہے نکاح سے، کسی کو ملنے کے لیے آ رہا ہے، احرام باندھ کے آئے. تفسیر ابن کثیر تو ہر جگہ ملتی ہے. آغا خانی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نماز کے منکر ہے. ساڑھے 6 ارب کے لیے کوئی نبی سب کے لیے آئے. نبی نہیں آئے تو علماء آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، نے دین پہنچایا. یہ ضرورت نہیں کہ ہر بندے سے نبی ملے. میرے بھائی اشرف فوت ہوئے، اللہ مغفرت فرمائے. داڑھی کو سیاہ رنگ نہ لگائیں، باقی جو مرضی ہے لگائیں. دوسرے عمرے کے بعد اگر آپ حلق کروا چکے ہیں تو قسم کس بات کا کریں گے؟ اس طرح پھروانا ہوگا. افضل یہی ہے کہ ہر طواف کے 2 رکعت پڑھ کے پھر دوسرا طواف شروع کریں. میری بیٹی عاطیہ رضوان کا دل کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا دے اور طاقت دے. ایک دوست کی ماں بیمار ہے، اللہ شفا دے. کسی بھی قسم کے پتھر جو انگوٹھی میں ڈالے جاتے ہیں ان کے کوئی اثرات نہیں ہوتے، ویسے جو مرضی آئے پتھر پہنو. ہم بہنوں کو زمین میں ہاتھ دیتی ہیں لیکن وہ خود رہنا نہیں چاہتی، ان کی مرضی ہے. اگر دل سے معاف کرتی ہے ہم کر سکتی ہیں. میں نے آخری چکر میں کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگا دیا، کوئی بات نہیں. مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھتے وقت کندھا ڈھکنا بھول گئے، پھر بھی کوئی حرج نہیں. ایک آدمی نے طائف سے احرام باندھا، احرام اتارنے کے پتہ لگا کہ شلوار کے اوپر احرام باندھا ہے، بالکل دم ہوگی. میری والدہ کینسر کی بیمار ہے تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ والی آیت جو ہے اس پر عمل کریں. اگر ہم نے احرام کی حالت میں عمرے کی نیت ہاتھ جو ہے خوشبو والے صابن سے دھوئے تو جو 4 ریال خیرات کر دیں. والدین زندہ ہیں، ان کے لیے آپ بالکل عمرہ کر سکتے ہیں. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 5 دفعہ طلاق دی تو 3 تو پکی ہو گئی نا. اب وہ انکار کرتا ہے، یہ وہ جانے اور خدا کو کیا جواب دے گا. چند علماء کے سامنے اس کو بلائیں، وہ اس سے حلف لیں، پھر فیصلہ کریں. احرام کے اوپر جو بیلٹ ہے باندھ سکتے ہیں، ضروری بھی نہیں ہے، باندھنا چاہیں تو باندھ سکتے ہیں. زمزم کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. ایک عمرہ ہم نے کر لیا ہے، اب طواف افضل ہے یا عمرہ؟ طواف افضل ہے. زندہ آدمی کے لیے دعا کریں. شیعہ کے ساتھ دیتے رہے کہ کھانا وانا نہ کھایا کریں. مسجد حرام کو حرام اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیزیں باہر حلال ہیں وہ یہاں حرام ہے، احترام کی وجہ سے. سنت وہ ہے جو اللہ کے رسول کی قول، فعل اور عمل سے ثابت ہو، ورنہ بدعت ہے. میرے بڑے بھائی نے ظلم کی انتہا کر دی، میری زمین کا حصہ کھا گیا. اللہ دے گا، آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں. ہر طواف کے بعد نفل ہو یا واجب 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے. میں نے ایک عمرہ مسجد آیا، ایک عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، مسجد اس کے بعد جنانہ سے. اب اور کرنا چاہتے ہیں اب بھی کر سکتے، حدیبیہ سے کر دیں، عرفات سے کر دیں. اگر کوئی آدمی طواف کے دوران کوئی چیز کھا لیتا ہے کوئی حرج نہیں. میں آیا تھا جامعہ عقل کا، بہت عظیم مدرسہ ہے، اللہ اس کو کامیاب رکھے، قائم دائم رکھے. عصر کی طواف کے بعد حنفی اللہ نماز نہ پڑھے، وہ مغرب کے بعد پڑھے. جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. جو بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے. طواف میں مرد عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، کوشش کیا کریں کہ ایک دوسرے کو مس نہ کریں، ٹچ نہ کریں. ہر فرض نماز کے بعد وہ اللہ کے نام لے کے دعا مانگتے ہیں، کوئی حاضر نہیں.
اگر احرام باندھنے کے بعد بدن پہ خارج کر سکتا ہے، 28 دن کے پیکج میں آدمی کتنے عمرے کر سکتا ہے؟ جتنا اللہ اس کو توفیق دے اور ہمت دے۔ طواف نفلی جو ہے وہ مردوں کو بخش سکتے ہیں اور زندوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ طواف کے 2 رکعت واجب ہے، نماز کی نیت جیسے کرتے ہیں اسی طرح نیت کریں گے۔ اقامت جو ہے وہ یعنی مفرد بھی جائز ہے اور جیسے اذان ہے ویسے بھی جائز ہے۔ نماز عصر کے بعد اگر ہم میقات پہ احرام باندھیں، نفل نہ پڑھے، لبیک پڑھ کے احرام باندھ کے آ جائے۔ راجستھان میں دین کا اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ ہمارے بھائی ہیں جو سنتے بھی نہیں بولتے بھی، اللہ ان کو شفا دے۔ قاری صدیق صاحب کی اہلیہ بھی ہمارے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ انڈیا سے ظہر کی نماز قضا ہو گئی، اب وہ پوری نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نہیں۔ قضا جب ہوئی ہے تو 4 رکعت تھی۔ دم واجب چھوٹے تو دینا پڑتا ہے۔ اللہ سب کی دعائیں سنتے ہیں۔ تمام حرمین کے ائمہ کے حرمین جو ہیں وہ عالم بھی ہیں اور حق والے لوگ ہیں، نمازیں پڑھا کریں۔ اللہ سب کو اچھی اولاد عطا فرمائے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ بالکل تقدیر کے فیصلے تو ابھی آسمان و زمین بھی نہیں بنے تھے کہ اللہ نے کر دیے۔ استدعا 7 چکر میں کندھا نکالا جاتا ہے۔ عورت کی عدت جب ختم ہو جائے خیرات کرنا کوئی ضروری نہیں، ویسے رشتہ دار آتے ہیں ملنے کے لیے، ان کو کھانا دے سکتی ہے۔ اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ حل کروانے سے پہلے خوشبو والے شیمپو سے پانی تو دم آئے گا، دم نہیں آئے گا، لیکن کچھ صدقہ کر دیں۔ جماعت کھڑی ہو جائے، اسی جانے کا راستہ نہ ہو تو تیمم نہیں کر سکتا، کیونکہ اب تو حرم کے اندر بھی پانی رکھا ہوا ہے۔ مرحومین کے لیے طواف کریں، عمرے کریں، قرآن پڑھیں۔ تعویذ اگر قرآن حدیث سے لکھا ہو تو وہ جائز ہوتا ہے۔ مجھے والد نے شادی پر ایک پلاٹ دیا تھا، میں فروخت کر کے حج کرنا چاہتی ہوں۔ بہرحال آپ کو اللہ نے نصیب لکھا، استخارہ کرو، اگر استخارے میں خیر ہو تو بیچ کے حج کریں۔ کوئی شخص منہ میں کھٹکا رکھ کر، کھٹکا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ صفا مروہ اب تو مسجد میں داخل ہے، ویسے مروہ کے بعد پہلے عورتیں حیض والی بیٹھ سکتی تھی، اب نہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی اب مسجد ہے۔ میرے شوہر اچھی انسان ہے لیکن مجھ پہ شک کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر نماز قضا ہو گئے، ان کا کفارہ جو ہے اگر زندہ ہے تو قضا پڑھے، اگر فوت ہو گیا ہے کفارے کا معنی یہ ہے کہ صدقہ فطر ایک نماز کے لیے۔ میری بیٹی 4 سال قرآن سن کے روتی ہے، اچھی بات ہے، اللہ اس کو عالم بنائے۔ اگر سیدھا سال بھول گیا نماز نہیں ہوگی پھر دوبارہ پڑھے۔ میں کوئی کام کرتا ہوں تو کام بگڑ جاتا ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ مسلمان بھائی کی قبر کو پتہ نہیں دینے کی کوئی پتہ نہیں کیا فضیلت۔ عمرے کے دوران سردی کی وجہ سے سویٹر بنیان وغیرہ پہن، بالکل عورتیں سویٹر بنیان ہر چیز پہن سکتی ہیں۔ رمضان میں حیض روکنے کے لیے گولیاں کھا سکتی ہے۔ صبح سویرے سورۃ یاسین پڑھے تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ دم کی طاقت نہ ہو تو جب اللہ پیسے دے بعد میں کرے۔ طواف میں حتیم میں اختلاف تو ہوتا ہے کیونکہ مرد عورتیں اکٹھے کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ آپ انسان کیسے اپنے لیے آسن عورت تلاش کرے، اللہ سے دعا مانگتا ہے۔
موجودہ دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. طواف کے 2 رکعات جو ہے وہ عتیم میں بھی پڑھ سکتے ہیں. طلاق بائن ہو جائے اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. اگر طواف مغرب سے مکمل ہو گیا اذان کے بعد 2 رکعات پڑھ سکتے ہیں. آپ نے 2 قرآن ختم کیے ہیں جس میں چاہے ثواب دیں. سرکاری مکان کے ساتھ خالی جگہ بہرحال سرکار کی جگہ اجازت لے کے مکان بنائیں. حاجی اور معتمر کی زیارت کرنا ثواب ہے. آج کل موبائل اکاؤنٹ میں 100 روپے رکھنے پر یہ مجھے پتہ نہیں ان چیزوں کا. ایک آدمی نے دائیں سلام پھیرا اور بائیں سلام نہیں پھیرا کہ وضو ٹوٹ گیا، نماز ہو گئی. میری بیوی میری بات نہیں مانتی، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرے. مسجد نبی کے نام پر کسی اور مسجد کو مسجد نبی نہیں کہہ سکتے، وہ تو مسجد خود حضور نے بنائی ہے. میری بھابھی کو تکلیف ہے بچے دانی کی. اب اگر ڈاکٹر کہتے ہیں نکالنے کا تو آپ اتفاق کر کے استخارہ کر کے نکال سکتے ہیں. 50 سال کا بوڑھا بھی جوان لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اگر حقوق ادا کرنے کی ہمت طاقت ہے تو کر سکتا ہے. اگر مسلمان یا اہل کتاب نے مشین کے ذریعے ذبح کیا ہو تو وہ حلال نہیں ہوتا. ماہانہ تنخواہ میری 2.5 لاکھ ہے. خرچہ نکالنے کے بعد جو پیسے بچے ان کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے ادا کریں. احرام کی حالت میں نے ناک کا محل صاف کیا، کوئی حرج نہیں. میرے گناہوں کی وجہ سے فیض محسوس نہیں ہوتا، توبہ کریں، استغفار کریں. بیوی کو میاں کے ساتھ عمرے پہ آنا تھا، وہ پہلے فوت ہو گئے. اپنے بیٹے کے ساتھ آ سکتی ہے لیکن عدت گزارنے کے بعد. میرے روم کے ساتھی نماز نہیں پڑھتے، آپ بولتے رہیں نہیں پڑھتے، اللہ ہدایت دے. اگر جوانی میں داڑھی میں سفید بال نکل آئے تو مہندی لگا سکتے ہیں. اگر عشاء پڑھنے کے بعد ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں. میں نے لاہور سے احرام باندھا، جہاز میں پتہ لگا کہ میرے نیچے ابھی سلوار ہے تو میں نے 1.5 گھنٹے کے بعد سلوار اتار دی. ٹھیک ہے، کوئی جرمانہ نہیں. اصل کی جماعت چھوٹ گئی تو حنفی اپنے وقت پہ نماز پڑھے. لقطے میں ملی ہوئی چیز پہلے تو نہ اٹھائیں تو دفتر میں جمع کرا دیں. بس صورت دیگر کسی کو خیرات کر دیں. اگر کسی نے بیٹی کے نام عرش رکھا ہے ٹھیک ہے، نام کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے، واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله العلي الكريم. سبحان رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين. هذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا الہ العالمین تمام عالم میں مساجد مدارس دین کے اداروں کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على